الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ الخالق اللہ تعالیٰ کا عظیم نام ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ ذات جو سب کچھ پیدا کرنے والی ہے۔ اللہ ہی خالق ہے، باقی سب مخلوق ہیں۔ زمین و آسمان، چاند و سورج، ستارے، پہاڑ، سمندر، درخت، جانور، پرندے، انسان، جنات، فرشتے، جو کچھ تم دیکھتے ہو اور جو کچھ تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہے، سب کچھ اسی ایک اللہ نے پیدا کیا۔ کوئی چیز اس کی تخلیق سے باہر نہیں۔ اس نے سب کو پیدا کیا اور اس کا پیدا کرنا ایسا ہے کہ اسے کسی مشقت یا تھکن کا سامنا نہیں ہوتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ ذرا غور کرو، ایک قطرہ پانی ماں کے رحم میں جاتا ہے اور اللہ اس سے ایک زندہ وجود پیدا کرتا ہے۔ ایک قطرے سے آنکھیں، کان، دل، دماغ، رگیں اور ہڈیاں بنا دیتا ہے۔ یہ سب کچھ کوئی اور نہیں کر سکتا، یہ صرف الخالق کی شان ہے۔ میرا عزیزو، انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کہ ہم نے جہاز بنا لیا، کمپیوٹر ایجاد کر لیا، چاند پر جا پہنچے۔ لیکن سوچو، یہ سب کس چیز سے بنایا؟ وہی دھاتیں، وہی معدنیات، وہی ذہن، وہی طاقت جو اللہ نے عطا کی۔ انسان خالق نہیں، انسان صرف موجود چیزوں کو جوڑ کر نئی شکل دیتا ہے۔ خالق وہ ہے جو عدم سے وجود پیدا کرے، جہاں کچھ نہ ہو وہاں سب کچھ پیدا کر دے۔ یہی اللہ ہے، یہی ہے الخالق۔ اللہ کی تخلیق پر غور کرو تو دل حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ زمین کا نظام دیکھو، ایک ایک دانہ مٹی کے اندر پوشیدہ ہے، پھر اللہ پانی برساتا ہے، سورج کی روشنی ڈالتا ہے اور ایک بیج زمین سے پھوٹ کر تناور درخت بن جاتا ہے۔ سمندر میں لاکھوں مخلوقات ہیں جنہیں انسان آج تک پوری طرح جان نہیں پایا۔ آسمان پر اربوں ستارے ہیں، کہکشائیں ہیں جن کی وسعت کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتا ہے، ہم نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور یقین جانو یہ سب کچھ بے مقصد نہیں۔ الخالق کی تخلیق کا سب سے بڑا شاہکار خود انسان ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ ذرا اپنے جسم کو دیکھو، دل مسلسل دھڑک رہا ہے، آنکھیں بغیر رکے دیکھ رہی ہیں، دماغ لاکھوں خیالات سنبھال رہا ہے، رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، اور یہ سب بغیر رکے مسلسل کام کر رہا ہے۔ یہ کس کا نظام ہے؟ یہ کس کا بنایا ہوا ہے؟ یہ الخالق کا کمال ہے۔ اور سوچو، ہم کتنے نادان ہیں کہ اپنے خالق کو بھول جاتے ہیں، جس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا، ہمیں شکل دی، ہمیں روزی دی، ہمیں سب کچھ دیا۔ ہم اسی کو چھوڑ کر مخلوق کے آگے جھک جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن میں بار بار تخلیق کی حقیقت یاد دلائی گئی ہے تاکہ انسان اپنے رب کو پہچانے۔ اللہ نے فرمایا، کیا وہ انسان نہیں دیکھتا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ جھگڑالو کھڑا ہو گیا؟ یہ ہے انسان کی حقیقت، ایک ناپاک قطرے سے پیدا ہوا اور پھر رب کے مقابلے پر اکڑنے لگتا ہے۔ یہی ہے انسان کی بھول۔ اگر ہم الخالق کو پہچان لیں تو پھر ہمارے دل میں عاجزی آئے گی، ہم جان لیں گے کہ ہم کچھ نہیں، سب کچھ وہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کو دیکھو، وہ ہمیشہ اپنے رب کی تخلیق کی نشانیاں بیان کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم کو سمجھایا تو کہا کہ میں سورج، چاند، ستاروں کو دیکھتا ہوں لیکن یہ سب ڈوب جاتے ہیں، یہ میرا رب نہیں ہو سکتے۔ میرا رب وہ ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا۔ یہی دعوت سارے نبیوں کی تھی کہ مخلوق کو چھوڑو اور خالق کو پہچانو۔ الخالق پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی اس کی مرضی کے مطابق گزاریں۔ جب ہم جانتے ہیں کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہمیں اسی کی اطاعت کرنی چاہیے۔ ہم اس کی بندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی اس کے ذکر اور اطاعت سے غافل گزار دیں تو گویا ہم نے اپنے خالق کی ناشکری کی۔ وہ خالق ہے، چاہے ہم مانیں یا نہ مانیں، لیکن اس کی مخلوق ہونے کے ناطے ہمیں اس کے سامنے جھکنا ہی ہے۔ آج انسان نے اپنے آپ کو آزاد سمجھ لیا ہے، کہتا ہے میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، لیکن یہ بھول گیا ہے کہ اس کا ہر سانس خالق کے حکم سے چل رہا ہے۔ موت کا فرشتہ جب آتا ہے تو بڑے بڑے بادشاہ بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ دولت مند اپنی دولت سے ایک لمحے کی زندگی نہیں خرید سکتا۔ ڈاکٹر اپنی مہارت سے موت کو نہیں روک سکتا، کیونکہ جس نے پیدا کیا ہے وہی موت بھی دیتا ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ الخالق صرف خالق ہی نہیں، وہ باری ہے، وہ مصور ہے، وہ ہر چیز کو ایک خاص تقدیر کے مطابق پیدا کرتا ہے۔ کوئی اونچا ہے، کوئی نیچا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی تندرست ہے، کوئی کمزور ہے، سب اللہ کی حکمت سے ہے۔ ہمیں اس تقسیم پر راضی رہنا چاہیے اور کبھی اپنے حال پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ یہ شکایت کرنا کہ میں ایسا کیوں پیدا ہوا ہوں، یہ دراصل اپنے خالق پر اعتراض ہے۔
مومن کا شیوہ یہ ہے کہ وہ شکر گزار رہے اور جانے کہ میرا خالق بہتر جانتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ انسان سے پوچھے گا کہ اے انسان، میں نے تجھے پیدا کیا، تجھے سب نعمتیں دیں، پھر تو نے کیا کیا؟ اس دن کوئی عذر کام نہیں آئے گا۔ اس دن صرف وہی کامیاب ہوگا جو دنیا میں اپنے خالق کو پہچان کر اس کی اطاعت میں زندگی گزارا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ہمیں اپنے رب کی تخلیق پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کائنات کی ہر چیز ہمیں اس کے قریب لے جانے کے لیے ہے۔ درخت کی ہر شاخ، پرندے کی ہر صدا، پانی کی ہر بوند، سب ہمیں پکار رہے ہیں کہ دیکھو ہمارا خالق کون ہے۔ لیکن افسوس، ہم نے اپنی آنکھوں پر پردے ڈال لیے ہیں، دنیا کے کھیل تماشوں میں ایسے لگے ہیں کہ اپنے خالق کو بھول بیٹھے ہیں۔ آج ہمیں عہد کرنا ہوگا کہ ہم اپنی زندگی خالق کی اطاعت میں گزاریں۔ ہم اس کی نعمتوں پر شکر گزار ہوں گے، ہم اس کی تخلیق کو دیکھ کر اس کی بڑائی بیان کریں گے، ہم کسی مخلوق کو خالق کے برابر نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہی ہے ایمان کا تقاضا۔ اے اللہ، اے ہمارے خالق، ہمیں اپنی پہچان عطا فرما، ہمارے دلوں سے غفلت کے پردے ہٹا دے، ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر گزار بنا، ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق دے، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو تیرے سامنے جھکتے ہیں اور تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ یا اللہ، ہمیں اس دن کی رسوائی سے بچا جس دن کوئی کسی کے کام نہ آئے۔ تو ہی خالق ہے، تو ہی پالنے والا ہے، ہم تیرے ہیں اور تیرے ہی رہیں گے۔ یا اللہ، ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔